اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات شریف سے ایک نکتہ پیش کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے سچ کی عظمت۔ پیارے دوستو، امام العارفین حضرت سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ایک آدمی کو قتل کیا اور خون آلود ننگی تلوار سمیت جا کر کسی بزرگ کے حجرے میں چھپ گیا۔ مقتول کے ورثاء دوڑتے ہوئے پیچھے آئے اور بزرگ سے پوچھا کہ ایک نوجوان قتل کر کے ننگی تلوار سمیت ادھر آیا ہے، کہاں ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ حجرے میں اندر گیا ہے۔ ان لوگوں نے اندر جا کر قاتل کو ڈھونڈا مگر وہ نہ ملا۔ باہر نکلے تو بزرگ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے کہ ہم سے بے ادبی ہو گئی ہے، مہربانی فرما کر ہمیں معاف کر دیں، اور ہم نے قاتل کا قصور بھی معاف کر دیا ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو اس بزرگ نے قاتل کو بلایا۔ وہ باہر آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کی پناہ میں حجرے میں چھپا تھا، مگر آپ انہیں فرما رہے تھے کہ وہ حجرے میں ہے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ میرے سچ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں مخالفین سے بچا لیا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو وہ تمہیں مار دیتے۔ کیوں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ مرشد کریم حضرت پیر سائیں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو پہلی دفعہ جھوٹ بولنے سے ہی وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعد میں چاہے جتنے جھوٹ بولے مگر ایمان پہلے ہی دفعہ چلا جاتا ہے۔ اے عزیز، حضرت والا کے اس فرمان پر یہ آیت شاہد ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنا کافروں کی صفت بتائی گئی ہے، تو کفار کی صفت اپنانے سے ایمان کہاں سلامت رہ سکتا ہے؟ جیسے پانی اور آگ آپس میں نہیں مل سکتے، کیونکہ الضدان لا یجتمعان، کہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ حضرت پیر سائیں سردار نے دوران وعظ فرمایا کہ ہمیں قسم ہے ذات پاک اللہ جل جلالہ کی کہ جو شخص پورا 1 سال جھوٹ نہ بولے اور نہ کسی کی غیبت کرے، ایمان اپنی زبان کو اس سے پاک رکھے گا تو یقیناً وہ درجہ ولایت پا لے گا۔ ایک دفعہ حضرت والا جمعے کے دن خانقاہ مبارک کی مسجد شریف میں ممبر پر بیٹھ کر وعظ کے دوران فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو تمام حاضرین میں سے اٹھ کر اپنا عیب بتائے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ حضرت، میں عیب دار ہوں۔ میرے عیوب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ہماری بستی کو آگ لگ گئی، سب لوگ اپنا سامان اٹھانے میں لگ گئے۔ میں نے ایک جولا ہے کہ گھر سے سوت کی ایک تانی
چرا کر اپنے استعمال میں لائی۔ آپ اس شخص پر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے اپنا عیب ظاہر کیا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھا ہے، اس لیے تمہارے اعتراف گناہ کا بدلہ بخشش ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے سچ کی عظمت۔ تو ہمارے اسلام کا جو بنیاد ہے وہ سچ پر ہے۔ تو جو شخص بھی سچ پر قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب اور کامران رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، چھوٹے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچ کے اوپر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔